پاکستانیوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے شرمناک دھمکی مجھے پتا تھا یہ ہونا ہے. تو پاکستانیوں، اس سے شرمناک دھمکی 22 کروڑ لوگوں کی قوم کو دی جا رہی ہے. اور کس کو دے رہے ہیں؟ ملک کے پرائم منسٹر کو، الیکٹڈ پرائم منسٹر کو. ذرا کراچی کے لوگوں یہ غور سے سنو، اور جو بھی آج یہ سارے پاکستان میں ہمارے لوگ نکلے ہوئے ہیں، پاکستانی نکلے ہوئے ہیں اس سازش کے خلاف، سب سنیں. سوال معصومانہ سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو میں ہوں، تو وہ دھمکی کس کو دے رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ؟ پرائم منسٹر تو میں تھا، اور وہ دھمکی دے رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ. کس سے وہ کہہ رہا ہے بات؟ کس سے مخاطب ہے؟ اور اس کے بعد سازش شروع. ہمارے 20 ممبر آف پارلیمنٹ، ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں. ان کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جو ہو تحریک انصاف تو بہت بری ہے. ساتھ 20-25 کروڑ جیبوں میں ڈال لیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہمارے اتحادی ہیں وہ بھی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو بتاؤ پاکستانیوں کہ یہ سازش تھی یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. کون سے ملک کو اس طرح کی دھمکی دی جاتی ہے؟ پھر میرے پاکستانیوں، میں ذرا آج آپ سے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پھر کیا ہوتا ہے. پھر جناب ہمارے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وہ اسمبلی میں جا کے کیا کہتے ہیں؟ ان کو جب پتا چلتا ہے اس مراسلے کا، تو وہ کہتے ہیں کہ میری جو اوتھ ہے، میرا جو حلف ہے، جو کہتا ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی خودداری کی میں حفاظت کروں گا، یہ مجھے اجازت نہیں دیتا اس مراسلے میں جس میں واضح طور پہ عدم اعتماد کا لکھا ہوا ہے. اور اس نے کہا کہ میں اڈجرن کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہوتا ہے، سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتا ہے. بڑی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ مان لیتے ہیں. فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ بن جاتے ہیں. اسمبلی میں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ کس وقت آپ نے ووٹنگ کروانی ہے. لیکن میرے پاکستانیوں، آج میں آپ سب کے سامنے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں وہ کیا جرم کرنا تھا جو آپ نے عدالتیں کھول دی؟ میں وہ پاکستانی ہوں جس نے اپنی جماعت کا نام انصاف کی تحریک رکھا. میں نے پوری طرح آزاد عدلیہ کی جنگ لڑی. مجھے جنرل مشرف نے جیل میں ڈالا کیونکہ میں آزاد عدلیہ کی جنگ لڑ رہا تھا. میں نے آج تک کبھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا. میں کرکٹ کے زمانے سے 45 سال سے پاکستانی قوم مجھے جانتی ہے. کبھی میں نے اپنی قوم کو کرکٹ کی کھیلوں کی گراؤنڈوں پہ شرمندہ نہیں کروایا. کبھی عمران خان کا نام میچ فکسنگ میں نہیں آیا.
اللہ کا کرم ایسا اس نے میری مدد کی. پاکستان کے دو سب سے بڑے خیراتی ادارے, دو شوکت خانم ہاسپٹل بنائے اور تیسرا سب سے بڑا کراچی میں بن رہا ہے. دو یونیورسٹیز بنائی, نمل اور القادر, جدھر 90% بچوں کا مفت تعلیم ملتی ہے. ہسپتال میں 75% کینسر کے مریضوں کو مفت علاج ہوتا ہے. اور مجھے پاکستان کے سپریم کورٹ نے صادق اور امین کا واحد سیاستدان ہوں. تو میرا دل سے آج گلا ہے کہ مجھے عدم اعتماد کی تحریک جو میرے خلاف کامیاب ہوئی, یقین کرے مجھے اس کا پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ میچ فکس ہو گیا. لیکن جو مجھے تکلیف ہوئی کہ میرے خوف میں کہ میں کوئی جرم کر دوں گا, کوئی آئین توڑ دوں گا, رات کے 12 بجے جو عدالتیں کھولی وہ ساری زندگی میرے دل میں بات رہ جائے گی. اور میں اپنی عدلیہ سے 2 اور سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جب ڈپٹی اسپیکر نے اپنی اوتھ کو سامنے رکھتے ہوئے, میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب اس نے وہ کہا تھا کہ مراسلہ یعنی جو سائفر, جو پیپر تھا, جو ڈاکیومنٹ تھا, کیا سپریم کورٹ کو کم از کم اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اتنا بڑا ملک کے صدر, ملک کے پرائم منسٹر کو دھمکی مل رہی ہے کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہوگی تو ہم تعلقات اچھے رکھیں گے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں, یہ سنیں ذرا, کہ اگر وہ کامیاب ہو گئی تو ان کو پتا تھا کس نے آنا ہے. میر جعفر اچکن سلوا کے تیار بیٹھا تھا اور انہیں پتا تھا کہ جیسے ہی میر جعفر آئے گا تو وہ بڑے جوتے پالش کرنے کا وہ ایکسپرٹ ہے, چیری بلاسم. آتے ساتھ ہی چیری بلاسم کو حکم ملا میر جعفر کو کہ ڈو مور کرو, دہشت گردی کے خلاف ابھی اور کام کرو. میرے دور میں ایک دفعہ, سنیں کراچی کے لوگوں, ایک دفعہ صدر ٹرمپ اس نے پاکستان کو کہا کہ ہم دہشت گرد, پاکستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. ابھی بھی آپ ٹویٹ دیکھیں جو اس کو میں نے جواب دیا. میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ آپ کی جنگ میں قربانیاں دی ہیں. بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے, ابھی بھی میری ٹویٹ ہے. اور صدر ٹرمپ کے ساتھ جب میں امریکہ گیا, آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کبھی بھی شاید ہی کسی پاکستان کے پرائم منسٹر کو وہ عزت ملی جو اس نے مجھے امریکہ میں عزت دی تھی. پاکستانیوں, نیا بنے گا پاکستان, ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران. نیا بنے گا پاکستان, ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران. ٹھیک کرے گا سب کپتان. نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا پاکستان. ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران. نیا بنے گا پاکستان. تو میرے کراچی کے باشعور شہریوں, میں امریکنوں کو اچھی طرح جانتا ہوں, میں یورپینز کو اچھی طرح جانتا ہوں, ان سب سیاستدانوں سے میں بہتر جانتا ہوں. آپ جب اپنے ملک کی دفاع کرتے ہیں
اپنے ملک کے مفادات کے لیے آپ سٹینڈ لیتے ہیں، وہ آپ پہ پریشر ضرور ڈالتے ہیں لیکن آپ کی وہ عزت کرتے ہیں. لیکن جب اب ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں چیری بلاسم سے، وہ عزت نہیں کرتے. وہ اور آپ کو وہ اور دباتے ہیں. اور جو میں آپ کے پاس آیا ہوں پاکستانیوں، پہلے تو میں عدلیہ سے آخری بات کر دوں کہ میں اپنی عدلیہ سے دوسری بات کہ ریسپیکٹڈ ججز، جب ایک کھلی منڈی لگی ہوئی تھی اور بک رہے تھے پولیٹیشنز، اپنے مینڈیٹ سے غداری، اپنے حلقے والے لوگوں سے غداری، پاکستان کے آئین سے غداری، ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں کے لیے سب کے سامنے وہ لوگ جنہوں نے اسمبلیوں میں جا کے پبلک کو ریپرزینٹ کرنا ہے، جب وہ اپنے آپ کو بیچ رہے تھے، تو میں اپنی عدلیہ سے بڑے عزت سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ آپ کو سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ کیا یہ ہمارا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ بتائیں، اجازت دیتا ہے کہ آپ سے ووٹ لے کے آئیں اور وہاں جا کے اپنے آپ کو 20 کروڑ روپے پہ اپنا ضمیر بیچ دیں اور پھر ایک باہر کی سازش کا حصہ بن کے اب گمنڈ کرا دیں